غریب ہونا جرم نہیں، غریب رہنا جرم ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک غریب لڑکا اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت ہونہار اور محنتی تھا، لیکن غربت کے باعث اس کے کپڑے پرانے اور پیچیدہ تھے۔ گاؤں کے امیر لوگ، خاص طور پر ایک دولت مند تاجر کریم الدین، علی اور اس جیسے غریب بچوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ استاد قیوم الدین آئے، جنہیں علم و حکمت کا خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ انہوں گاؤں کے بچوں کو پڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ سب نے سوچا کہ وہ صرف امیروں کے بچوں کو ہی پڑھائیں گے، لیکن استاد محترم نے اعلان کیا، میرا سبق سب کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب۔ پہلے دن کلاس میں امیر بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ علی اپنا بستہ تھامے اپنے گھر کے بنے ہوئے صاف لیکن گھسے ہوئے کپڑوں میں حاضر ہوا۔ امیر بچوں نے اس کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ کریم الدین کے بیٹے نے اسے کلاس سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی۔ استاد قیوم الدین نے یہ منظر دیکھ لیا۔ انہوں نے سب بچوں کو روکا اور ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا۔ انہوں نے تھیلے سے ایک چمکدار، خوبصورت موتی نکال کر پوچھا، بتاؤ، یہ موتی کس چیز میں لپٹا ہوا ہے؟ سب بچے خاموش ہو گئے۔ آخر کار کریم الدین کے بیٹے نے جواب دیا، یہ تو ایک گندی سی، مٹیالی اور بھدی سی سیپ سی شل میں لپٹا ہوا تھا۔ استاد مسکرائے۔ انہوں نے کہا، بالکل درست، یہ قیمتی موتی ایک انتہائی بدصورت اور سادہ سیپ کے اندر چھپا تھا۔ کیا تم میں سے کسی نے یہ سوچا کہ سیپ کے بدصورت ہونے کے باوجود موتی خوبصورت کیسے ہو گیا؟ سب بچوں نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں معلوم، استاد صاحب نے کہا، جب ہم سیپ کی بدصورتی سے اس کے اندر موجود موتی کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگا سکے، تو ہم کیسے انسان کی غربت کے پیچھے چھپے اس کی قابلیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کلاس میں ایک سکوت طاری ہو گیا۔ استاد نے مزید فرمایا، یہی بات انسانوں پر بھی صادق آتی ہے۔ غربت یا سادہ لباس کسی کی صلاحیتوں، اس کے علم یا اس کے دل کی قیمت کو کم نہیں کر سکتا۔ یہ تو بس وہ سیپ ہے جس میں ایک قیمتی موتی چھپا ہوا ہے۔ کسی کو اس کی غربت یا اس کے کپڑوں کی وجہ سے حقیر سمجھنا، ایسے ہی ہے جیسے کسی سیپ کو دیکھ کر موتی کی قدر نہ کرنا۔ یہ کہہ کر استاد محترم نے علی کو اپنے پاس بلا کر کہا، تمہارا علم ہی تمہاری اصل دولت ہے، تمہاری محنت تمہاری پہچان ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں، بلکہ غریب رہنا جرم ہے۔ غربت ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کو مضبوط بھی کرتی ہے اور کمزور بھی، لیکن علم وہ طاقت ہے جو مضبوط بھی کرتی ہے اور بلند بھی اور قابل بناتی ہے۔ اگر تم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، تو تمہاری غربت ختم ہو جائے گی۔ استاد کی اس بات نے سب کے دل کو چھو لیا۔ سب بچے استاد کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کریم الدین کا بیٹا شرمندہ ہوا۔ اس دن سے علی نے اور بھی محنت سے پڑھائی کی اور بڑا ہو کر گاؤں کا سب سے معزز استاد بنا۔ اس نے کبھی کسی غریب بچے کو اس کے حالات کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا۔ استاد علی کے گھر خوشحالی آئی وری اب اس کا بیٹا احمد نئے کپڑے پہنے اپنے بابا استاد علی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سبق: انسان کی قدر اس کے علم اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں، علم، محنت اور حالات سے لڑ کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور غربت سے نکل سکتا ہے۔